بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ آج مغرب سے رجب کا 27واں چاند شروع ہوا۔ 27 رجب کے تعلق سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ رات شب معراج ہے، اس رات میں عبادت کرنا چاہیے اور 27 رجب کے دن میں روزہ رکھنا چاہیے۔ رات کی عبادت اور دن کے روزے کے بڑے عجیب و غریب فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہیں۔ نمبر 1، اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا ایک عظیم الشان، ایک معجزاتی اور غیر معمولی سفر کرایا گیا، لیکن یہ سفر کس رات میں ہوا، یعنی شب معراج کون سی رات ہے، یہ متعین نہیں ہے۔ 27 رجب مشہور ہے لیکن متعین نہیں ہے، فیمس ہے لیکن فکس نہیں ہے، بلکہ رجب کی 27 تاریخ تو دور، رجب کا مہینہ بھی متعین نہیں ہے۔ علماء محدثین نے اس سلسلے میں 5 مہینوں کے نام گنوائے ہیں کہ روایتوں میں 5 مختلف مہینوں کے نام ملتے ہیں کہ رجب معراج کا یہ واقعہ یا تو ربیع الاول میں ہوا، یا ربیع الاخر میں ہوا، یا رجب میں ہوا، یا رمضان المبارک میں ہوا، یا شوال میں ہوا۔ رجب کا مہینہ بھی متعین نہیں ہے۔ ان 5 مہینوں کے روایتوں میں تذکرے ملتے ہیں کہ ان 5 میں سے کسی ایک مہینے میں رجب کا معراج کا یہ واقعہ پیش آیا، معراج کا یہ عظیم الشان سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا۔ تو 27 رجب یہ مشہور ہے لیکن متعین نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب یہ سفر کس رات میں کرایا گیا، شب معراج کون سی رات ہے، اسی میں اختلاف ہے۔ خود دور صحابہ سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے دور سے، تابعین تبع تابعین کے دور سے، ائمہ محدثین کے دور سے اس میں اختلاف رہا ہے، یہ متعین ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے، جب متعین ہی نہیں ہے تو اس رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، جو روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی تو بنیاد ہی ختم ہو گئی، اس لیے کہ اسی نام سے عبادتیں کی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے کہ یہ معراج کی رات ہے، شب معراج ہے، تو وہ تو متعین ہی نہیں ہے۔ اس کے تو مہینوں میں بھی اختلاف ہے، ربیع الاول میں، بلکہ راجح قول کے مطابق تو ربیع الاول میں یہ سفر پیش آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کرائی گئی۔ تو بہرحال یہ متعین نہیں ہے کہ کس مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اگر یہ پوائنٹ آپ نوٹ کیجئے گا، اگر اس رات میں کسی خاص عبادت کا حکم ہوتا یا کسی خاص طریقے کی عبادت کے کوئی خاص فضائل ہوتے تو ضرور یہ واقعہ محفوظ ہوتا، اس کی تاریخ محفوظ ہوتی، لیکن یہ بات مسلم ہے، یقینی ہے کہ نہ مہینہ متعین ہے، نہ تاریخ متعین ہے، نہ دن متعین ہے۔ یہ پہلی بات اچھی طرح ذہن میں رکھے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ معراج کا عظیم الشان اور غیر معمولی سفر پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ کسی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، لیکن کب ہوا ہے یہ متعین نہیں ہے، اور دور صحابہ سے اس میں اختلاف رہا ہے، اور اس کا متعین نہ ہونا یقینی ہے، اور متعین نہ ہونا خود اس کی دلیل ہے کہ اس رات میں کسی خاص عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان راتوں میں جو عبادت کی جاتی ہے، دن کا جو روزہ رکھا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 27 رجب کی راتیں اور دن 18 مرتبہ تقریباً آئی ہیں۔ اس کے بعد پھر تقریباً 100 سال تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا دور چلا ہے۔ اس کے بعد تابعین تبع تابعین، ائمہ محدثین اور بڑے بڑے وہ لوگ گزرے ہیں جو علم میں بھی اور عمل میں بھی ہم سے ہزاروں گنا زیادہ آگے تھے، لیکن ان میں سے کسی سے بھی اس رات میں عبادت کا اور دن میں روزے کا خاص طور سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ بات منقول ہے کہ جب آپ کے دور خلافت میں، آپ کے زمانے میں لوگوں نے 27 رجب کا روزہ اہتمام سے رکھنا شروع کر دیا، تو آپ دن میں گھر سے باہر نکلے اور اپنے ہاتھ سے اس کو روزہ افطار کرایا، اور اس کو زبردستی یہ کہا کہ روزہ کھولو، افطار کرو، میرے سامنے کھانا کھاؤ، روزہ توڑوایا تاکہ اس بدعت کا سد باب ہو سکے، اور لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس دن کے روزے کا 1000 روزوں کے برابر ثواب ہے، تو یہ ایک بدعت کا خاتمہ ہو سکے، اس لیے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سخت قدم اٹھایا۔ اور اس کے علاوہ
علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات میں جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں نوافل کے اور روزے کے، اس کے تعلق سے مستقل ایک کتاب لکھی، تبیین العجب بما ورد فی شہر رجب۔ اس کتاب میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شیخ عبدالحد محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت فی السنہ، اور بڑے بڑے علماء کرام اور ائمہ اعظام نے کتابیں لکھی، اور اس میں اس بات کی بہت زور سے تاکید سے رد فرمایا ہے کہ اس رات کے فضائل اور دن کے روزے کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ یا تو بہت زیادہ شدید ضعیف ہے یا تو پھر سرے سے من گھڑت ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ ان راتوں میں خاص عبادت کا اہتمام کرنا، اگلے دن کے خاص روزے کا اہتمام کرنا کسی طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ عام راتوں کی طرح اس رات کو گزارا جائے، عام دن کی طرح اس دن کو بھی گزارا جائے۔ ہاں یہ بات ہے کہ پورے رجب کے مہینے کو براہ راست قرآن میں اور بالکل صحیح حدیثوں میں اشہر حرم کہا گیا ہے، قابل احترام مہینہ کہا گیا ہے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں، لیکن اس عمل پر، اس حکم پر عمل نہیں کیا جاتا کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، اس میں گناہوں سے بچا جائے۔ جس کا حکم ڈائریکٹ حدیث میں، صحیح حدیثوں میں اور براہ راست قرآن میں، اس پر عمل نہیں ہوتا، اور جو چیز ثابت ہے ہی نہیں اس پر لوگ چڑھ بیٹھے اور لے دے کر بہت زیادہ اس پر زور شور سے عمل کرتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ جب آدمی کرنے کے کام نہیں کرتا تو پھر شیطان نہ کرنے کے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ یاد رکھے دین سراسر اتباع کا نام ہے۔ جو بات قرآن اور حدیث سے، صحابہ کرام سے ثابت ہو اس پر عمل کرنے میں ہماری نجات اور کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام قسم کی بدعات سے، خرافات سے بچائے، اور قرآن و حدیث پر، شریعت اور سنت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔